گوہر، دیدار کی حسرت تو ہر کے دل میں ہے گوہر، اللہ جسے چاہے وہی جائے مدینہ، وہی جائے مدینہ، جسے چاہے وہی جائے مدینہ، وہی جائے۔ ان الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے،
توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا۔ کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اور اگر آواز پہنچ رہی ہے تو میری اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں آپ کے اس جلسے کی بالکل آخری کڑی میرے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ آپ کے اس جلسے کی اور آپ کے اس مدرسے کی رونق بن چکے ہیں۔ دعا کریں اللہ حضرت والا کی حفاظت فرمائے، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کو غیب سے ختم فرمائے۔ میرے بھائی، اسٹیج پر بڑے بڑے اکابرین امت، بالخصوص رفیق محترم حضرت اقدس حضرت مولانا رضوان احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بڑی خوشی ہوئی، بڑا دل کو سکون پہنچا کہ الحمدللہ اس سال طلبہ اور طالبات کامیابیوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ اور کثیر تعداد میں پہنچیں گے۔ تقریباً 9 طلبہ اعظام ایسے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور تقریباً 10 طالبات ایسی ہیں کہ جس نے مولویت کے کورس کو مکمل کیا اور عالمہ بن کر کے آپ کے اس مدرسے سے سند فراغت حاصل کریں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس مدرسے کو اور ترقیات سے نواز دینا۔ جن چیزوں کے لیے، جن مقصد کے لیے آپ حضرات نے اب سے 1 سال پہلے تقریباً اپنے مدرسے کو خون پسینے کے ذریعے سے کمایا ہوا تعاون دیا تھا، اللہ نے اس تعاون کو قبول فرمایا۔ آپ کے اس تعاون کی برکت سے یہ طلبہ کامیاب ہو گئے۔ آپ کے اس خون پسینے کی محنت کی برکت سے یہ طالبات، یہ معصوم بچیاں آج یہاں سے فراغت حاصل کر کے اللہ کے اس دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں گی۔ نسلوں میں عالم باعمل، مفتی متقی مجاہد ولی کامل آ جائیں، اس کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ صرف آپ کی محنت کی وجہ سے اور آپ کے تعاون کی وجہ سے۔ دعا کریں اللہ ان کو تقوی اور طہارت سے لبریز کر دے، اللہ ان کے علم سے پوری دنیا کو فیضیاب کر دے۔ اللہ جس طریقے سے اس زمین پر آنے والا عالم جس کو آپ قبول کر لیتے ہیں اور وہ پوری دنیا میں آپ کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ ان طلبہ اور طالبات کو اسی راستے کے لیے قبول کر لے۔ بالخصوص ان طلبہ کو اللہ عالم بھی بنا دے، اللہ مفتی اور متقی مجاہد بھی بنا دے۔ اور آپ اگر دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ مجھ جیسے گناہگار کی زبان سے کوئی لفظ نکلے اور آپ جیسا اللہ کا نیک بندہ اس دعا پر آمین کہہ دے تو میرے بھائی ہمارے ان بچوں کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ لہذا میرے بھائی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ بڑی مختصر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
اسی کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا. میرے بعد میں میرے استاد محترم انشاءاللہ تشریف لائیں گے، نصیحتیں فرمائیں گے، اور انہی کے دست شفقت پر انشاءاللہ یہ جلسہ اختتام کو پہنچے گا. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک وقت ہو جائے، اللہ کے نزدیک عزت ہو جائے، تو آؤ تمہیں میرا اور آپ کا اللہ ایک طریقہ بتلائے دے رہا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک مکرم ہو جائیں، اللہ کے نزدیک عزت والے ہو جائیں، برادریوں سے عزت نہیں ملتی، مالداریوں سے عزت نہیں ملتی، یہاں تک کہ شہرتوں سے بھی عزت نہیں ملتی. اگر اللہ کے نزدیک میں اور آپ مکرم بننا چاہیں تو آؤ، میرے رب نے اس کا طریقہ بتلایا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والا ہے. یہ اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ یہ اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ میرے رب نے اس کا بھی طریقہ بتلایا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. آؤ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، آؤ نیک لوگوں کے ساتھ اپنا بیٹھنا اٹھنا کر لو، آؤ نیک لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت اختیار کر لو، آؤ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دو اور ان کو اپنا سردار بنا لو، ان کو اپنا سر کا تاج بنا لو. لہذا اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں، اللہ کا ڈر زندگی کے اندر آ جائے. کس طرح کا ڈر؟ وہ اللہ کے نیک بندو، ویسے تو میرے اللہ نے فرما رکھا ہے، ہاں اتنا ڈر اختیار کرنا جتنا تمہاری طاقت کے اندر ہو، اتنا تقوی اختیار کرنا جتنا تمہاری طاقت اور بس میں ہو. میرے رب نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. تقوی اختیار کرنا جتنا تمہارے اندر طاقت ہو، جتنی تمہارے اندر ہمت ہو، جتنی اللہ نے استعداد دی ہو، ہاں جتنی طاقت ہو اس کے مطابق تقوی اختیار کرنا. آؤ کچھ مثالیں دیتا چلو کس طریقے کا تقوی. ارے ہر وقت میں اور آپ اپنے دل کے اندر یہ خیال کریں، حالانکہ اس سے پہلے ایک گفتگو بتلا دو، آپ تمام کے تمام متقی ہیں، آپ تمام کے تمام پرہیزگار ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ علماء مفسرین جب تقوی کی تفسیر کرتے ہیں تو پہلے درجے کا تقوی بتلاتے ہیں. پہلے درجے کا اللہ کا ڈر یہ ہے کہ انسان تمام دنیا سے اپنے سر کو ہٹا لے اور اللہ کے سامنے اس کو جھکا دے. پوری دنیا کے سامنے سے اپنے سر کو ہٹائے اور اپنے اللہ کے سامنے اس سر کو جھکا لے. یعنی میں پوری دنیا کو اپنا معبود نہیں مانتا، نہ دنیا کی کسی چیز کو معبود مانتا، نہ دنیا کے پتھروں کو معبود مانتا، نہ دنیا کے اشجار و احجار کو میں اپنا معبود مانتا. میرا اور آپ کا معبود تو صرف میرا اور آپ کا اللہ ہے، جس نے اس زمین پر آ کر یہ لفظ کہہ دیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے یہ لفظ اپنی زبان سے کہہ دیا اور ایمان کے اندر داخل ہو گیا. علماء مفسرین لکھتے ہیں یہ آدمی متقی ہے، یہ آدمی پرہیزگار ہے، یہ آدمی تقوی کے پہلے درجے کو پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ پھر تقوی کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اولیاء اور صالحین کے تقوی یہ تمام کے تمام بڑھ جاتے ہیں. میں تو صرف اتنا کہنے چلا، اے اللہ کے نیک بندو، آپ تمام کے تمام جو بھی ایمان والے ہو، جو بھی اسلام والے ہو، تمام کے تمام متقی ہیں. لیکن اس میں ذرا سا اور اضافہ کر لیا جائے، اس میں ذرا سی اور بڑھوتری کر لی جائے. آؤ اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر کے آؤ میں اور آپ ذرا سا اپنی زندگی کے اندر یہ لفظ لے کر کے آ جائیں کہ جب کبھی ہم اپنی
زندگی کو گزار رہے ہوں ہمارے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظریں ہم پر جمی ہوئی ہیں۔ اگر ہم راتوں کے اندھیروں میں پہنچے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اگر دنوں کی تنہائیوں میں پہنچے تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ ہم دل کے اندر یہ خیال نہ لائیں ہمیں دنیا کو کوئی انسان دیکھنے والا نہیں، اس لیے جو چاہے کر گزرے، اس لیے جو من میں آئے کر گزرے۔ نہ میرے بھائی، آؤ ایک چیز کا آج اضافہ کریں، آؤ اپنی زندگی گزارنے کے لیے میں اور آپ اپنے دل کے اندر یہ خیال لائیں کہ ہمیں اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، مسجدوں کے اندر پہنچ جائیں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، بازاروں کے اندر خرید و فروخت کریں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، یہاں تک کہ میں اور آپ اپنے بیاہ اور شادیاں کریں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، ہم سفر اور حضر میں پہنچ جائیں اللہ تب بھی ہمیں دیکھتا ہے، ہم مالدار ہو جائیں تب بھی اللہ کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اگر میں اور آپ غریب رہ جائیں تب بھی میں اور آپ اللہ کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہم طاقتور ہیں تب بھی اللہ کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اور اگر ہم کمزور ہو جائیں تب بھی اللہ کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ جس دن میں اور آپ اپنے دل میں یہ خیال لے آئے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس دن متقی اور پرہیزگار مضبوط ہو جائے۔ آپ ایک دو مثالیں بتلاتا چلو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، بڑے فقیہ الامت کہے گئے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اکثر انہی کے مسائل سے استنباط کرتے ہیں۔ میرے بھائی ادھر گفتگو لے جانا نہیں چاہتا، صرف اتنی گفتگو کرنے چلا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ارے جنگل کے سفر پر ہیں اور روزے سے ہیں۔ شام کو روزے کے وقت میں جب افطاری کا وقت آیا، جب ہی اللہ کے نیک بندے اپنی افطاری کی طرف چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی سامان نہیں، لہذا ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں اور چرواہے کو آواز لگاتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندے، یہ تیرا بھائی روزے سے ہے اور افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اگر تو چاہے تو ان بکریوں کا دودھ عطا کر دے، اگر تو چاہے تو ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے ہمیں لا کر کے پیش کر دے۔ وہ چرواہا کہتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا دودھ بھی میرا نہیں ہے، یہ بکریاں مالک کی ہیں، لہذا میں کس طریقے سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایمان کو آزمانے لگے کہ دیکھو ایک چرواہے کا ایمان کیسا ہے، ایک بکریاں چرانے والے کا ایمان کیسا ہے، لہذا فرماتے ہیں، اے بکری کے چرانے والے، تیرے مالک کی نظر تجھ پر نہیں جمی ہوئی ہے، تیرا مالک تجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اگر ایک بچہ ذبح کر کے دے دے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے، اگر تو اپنی بکریوں کا دودھ نکال کر کے دے دے تو تیرے مالک کو کیا خبر ہوگی۔ ارے سنو کیا فرمایا تھا اس بکری کے چرواہے نے، اے اللہ کے نیک بندے، ہو سکتا ہے دنیا کا مالک مجھے نہ دیکھ پائے، دنیا کا مالک میری زبان پر یقین کر لے، لیکن این اللہ، میرا اللہ کہاں چلا جائے گا؟ کیا میرے اللہ کو نظر نہیں آئے گا؟ کیا میرا اللہ نہیں دیکھے گا؟ کیا میرے اللہ کی نظریں نہیں جمیں گی؟ لہذا وہ بکری کا چرواہا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پلٹ کر کے جواب دے رہا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، ہو سکتا ہے میرا دنیا کا مالک نہ دیکھے لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اے اللہ کے نیک بندو، جس دن یہ عادت، یہ خصلت میرے اور آپ کی بن گئی اور میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر جس دن یہ بات کو سوچنے لگ گئے اور ہر وقت یہ خیال آنے لگا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا مولا دیکھ رہا ہے، لہذا پھر انسان تنہائیوں میں اللہ کا ہو جائے گا، یہاں تک کہ راتوں کے اندھیروں میں اللہ کا ہو جائے گا۔ آج انسان دنیا کے کیمروں سے تو ڈرتا ہے، ارے دنیا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہاں اور لکھا ہوا ہے ذرا خبردار رہنا، کیمروں کی نظر تم پر ہے، انسان گناہ نہیں کرتا، انسان غلطی نہیں کرتا، چوری سے باز آ جاتا ہے، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ اپنی غلطی کرنے سے باز رہتا ہے۔ بڑی بڑی
चोरियां होने से रह जाती हैं। लेकिन मेरे भाई, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, कभी मेरे और आपके जहन में आया कि इससे भी मजबूत कैमरा मेरे अल्लाह की नजरें जमी हुई हैं, मेरा अल्लाह देख रहा है, और कल कयामत का मैदान होगा, खाली अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते मेरे और आपके कांधों पर बैठे हुए हैं, और वो मेरी और आपकी बुराइयां, मेरे और आपके अमालों को लिख रहे हैं, हाँ कलम बंद कर रहे हैं। और कल कयामत का मैदान होगा, अल्लाह जब इंसान अल्लाह के सामने पहुंचेगा तो उसके हाथों में अमाल दिए जाएंगे, क्या कहा जाएगा? इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ऐ अल्लाह के बंदे, पढ़ करके सोना, क्या जिंदगी में कर करके आया है, क्या जिंदगी में देख करके आया है, क्या जिंदगी में गुल खिला करके आया है। और खबरदार, तेरे कदम जब तक पीछे नहीं हट सकते, जब तक हमारे सवालों के जवाब न दे दे, बता जिंदगी कहां गुजार के आया, बता जवानी कहां गुजार के आया, सवालों के जवाब दे दे, बता पैसा कहां से कमा करके आया, सवाल का जवाब दे दे, बता उस पैसे को कहां खर्च करके आया। कदम पीछे नहीं हटा सकता, कदम पीछे नहीं हट सकते जब तक मेरा अल्लाह इन सवालों के जवाब न ले ले, बता जिंदगी जवानी कहां खर्च करके आया। लिहाजा मेरे भाई, मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर इस इजाफे को कर लें कि मेरा और आपका अल्लाह हर जगह मुझे और आपको देख रहा है। आपके मोबाइल चलाने को, रात के अंधेरे में मोबाइल के इस्तेमाल को, इसी तरीके से आपकी नजरों को, शायद तुम अपनी नजरें दुनिया वालों से बचा लो, शायद अपने आमालों को दुनिया वालों से बचा लो, लेकिन मेरे अल्लाह से कैसे बचाओगे? मेरे और आपके अल्लाह की नजरें आज मेरे और आपके ऊपर जमी हुई हैं। वो कितना बर्दाश्त करने वाला है जो मेरी और आपकी हरकतों को बर्दाश्त करता रहता है। वरना अगर अल्लाह चाहे तो ऐसी हरकतें में और आप करते हैं कि पत्थरों की बारिश हो जाए, मेरी और आपकी शक्लें बदल जाएं, मेरी और आपकी जमीन को उठाया जाए और आसमान के करीब ले जा करके पटक दिया जाए। आज मैं और आप अल्लाह का डर अपने दिल से निकाल चुके हैं। आओ तुम्हें लेकर के चलता हूँ उस अल्लाह की नेक बंदी हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौरे खिलाफत की, कि जिसकी वालिदा कह रही थी, ऐ अल्लाह की नेक बंदी, हाँ इस दूध के अंदर पानी को मिला ले। चुनाचे क्या कहा था उस बच्ची ने? अम्मा, हजरत उमर ने मना किया है। चुनाचे अम्मा कहती है, अगर तू पानी मिला भी ले तो उमर को क्या खबर हो, उमर को क्या मालूम। चुनाचे क्या फरमाया था उस अल्लाह की नेक बंदी ने? अम्मा, अगर उमर नहीं देख रहा है लेकिन उमर का अल्लाह तो देख रहा है, उमर का माबूद तो देख रहा है। अगर मैं पानी मिला लूं और उमर को खबर भी ना हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तो देख रहा है। हमें उमर का इतना डर नहीं जितना अपने अल्लाह का है, जितना अपने माबूद का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उस बच्ची के असरात जाहिर किए, फिर अल्लाह की बंदी के असरात जाहिर किए। हाँ, हजरत उमर ने उसी बच्ची से अपने बेटे का निकाह फरमाया और फिर उसी अल्लाह की नेक बंदी से हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं, जिन्होंने हजरत उमर की याद दिलाई थी, जिन्होंने दौरे खिलाफत की याद दिलाई थी। वो अल्लाह के नबी के खलीफा या अल्लाह के नबी के उन 4 खलीफा में शामिल तो न हो सके, वो सहाबी तो न बन सके, लेकिन मेरे भाई तारीख गवाह है और रावी नकल करता है कि हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने ऐसा दौरे खिलाफत चलाया कि हजरत उमर इब्न खत्ताब की याद ताजा कर दी। जब बंदा अल्लाह से डर कर के कोई अमल करता है, अल्लाह उसके असर, उसके रुसूख इसी दुनिया के अंदर दिखला देता है। चाहे वो रात के अंधेरे में अल्लाह से डर करके अमल करे, चाहे वो दिन के उजाले में अल्लाह से डर करके अमल करे। अगर कोई बंदा अपने अल्लाह से डर करके अमल करता है, मेरा अल्लाह इसी दुनिया के अंदर उसका बदला उसको देता है, उसका बदला उसको दिखाता है। आओ तुम्हें लेकर के चलो एक अल्लाह का नेक बंदा जिसका नाम इब्न अकील है। अरे ये कौन अल्लाह
کا نیک بندہ اپنے گھر سے حج کی طرف چلا ہے، میں بات کیا کرنے چلا؟ اگر اللہ سے رات کے اندھیروں میں ڈرو گے، اگر اللہ سے تنہائی میں ڈرو گے، اگر تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب اللہ سے ڈر کر کے وقت گزارو گے، تو یاد رکھنا اللہ اس کا اثر دنیا کے اندر ضرور لے کر کے آئے گا، آپ کی اولادوں کے لے کر اندر آئے گا۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، حضرت ابن عقیل ہیں، اپنے گھر سے چلے ہیں، لہذا گھر سے اس لیے چلے ہیں تاکہ حج بیت اللہ کیا جائے، تاکہ اللہ کا گھر کا طواف کیا جائے، نبی کے روزے کی حاضری دی جائے۔ چنانچہ ابن عقیل مکہ المکرمہ کے اندر پہنچے، طواف کر رہے ہیں، لہذا ابن عقیل کہتے ہیں کہ مجھے طواف کرتے وقت میں ایک ہار سونے کا جڑا ہوا، اس میں ہیرے لگے ہوئے، وہ ہار مجھے طواف کرتے وقت میں حرم کے صحن کے اندر نظر آیا، میں نے اس ہار کو اٹھا لیا، اٹھا لیا۔ اور اللہ کے نیک بندو سنو، اگر کسی کی چیز راستے میں مل جائے، آؤ اعلان کرو، کہو یہ کس بھائی کی ہے، کوشش کرو اور آواز لگاؤ کہ یہ کس بھائی کی ہے۔ اگر وہ نہ ملے، آپ کو نظر نہ آئے، کافی کوشش کے بعد اب علماء لکھتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ چیز کسی غریب کو اس نیت سے صدقہ کر دو کہ جب اس کا مالک ملے گا میں اس کے مالک کو کہوں گا بھائی وہ جو تیری چیز کھو گئی تھی وہ مجھے مل گئی لیکن وہ میں نے صدقہ کر دی ہے، اگر تم چاہو تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے، اور اگر نہیں چاہے تو اپنی جیب سے نکال کر کے دے دو، لو بھائی یہ آپ کی چیز ہے۔ لہذا میرے بھائی حضرت ابن عقیل فرماتے ہیں کہ میں حرم کے طواف کر رہا ہوں، مجھے ایک ہار نظر آیا، ہیروں سے جڑا ہوا ہار نظر آیا، میں نے اس کو اٹھا لیا، بڑا قیمتی ہار ہے۔ ابن عقیل کہتے ہیں کئی دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، کئی دن کا میں بھوکا اور پیاسا مکے کے اندر طواف کر رہا ہو، اس ہار کو دیکھتا ہوں، دل کے اندر خیال آیا اگر اس ہار کو بیچ دیا گیا تو میری غریبی ختم ہو جائے، میری پیٹ کی بھوک ختم ہو جائے، لہذا میں نے اس ہار کو اٹھایا۔ شیطان نے بہکایا ارے چھپاتا کیوں نہیں، شیطان نے بہکایا ارے اسے بیچتا کیوں نہیں، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے۔ شیطان اس طریقے سے بہکاتا لیکن میرے دل کے اندر خیال آیا اے اللہ کے بندے اب تجھے انسان تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر تو چاہتا تو چھپا لے، اگر تو چاہتا تو خرید کر کے بیچ کر کے اپنے پیٹ کی بھوک کو ختم کر لے۔ لیکن ابن عقیل کہتے ہیں یہ خیال جاتا رہا، اللہ کا ڈر آتا رہا، لہذا میرے دل نے کہا یہاں تو چھپا لے گا، بھوک کو ختم کر لے گا، لیکن کل قیامت کے میدان میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کل قیامت کے میدان میں اللہ سوال کرے گا، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ چنانچہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اس ہار کو لے کر کے چلے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھے بزرگ ہیں، ان کو آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ آواز لگا رہے ہیں ارے میرا ہار گر گیا ہے، کسی کو ملا ہو تو اس اندھے کو پہنچا دو، کسی کو ملا ہو تو اس نابینا کو پہنچا دو۔ چنانچہ ابن عقیل کہتے ہیں ارے اس ہار کا مالک تو بالکل اندھا ہے، اگر تو چاہے تو چھپا سکتا ہے، لیکن پھر دل میں خیال آیا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس بوڑھے نابینا کے پاس جاتے ہیں جو شکل سے اللہ والا نظر آتا ہے، نورانی چہرہ میں، لیکن آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ابا جان لو یہ ہار مجھے مل گیا ہے، لو اس ہار کو آپ اپنے ہاتھوں میں لے لو، آپ اس کے مالک اور اس کو اپنے قبضے میں لے لو۔ چنانچہ جب بوڑھے میاں نے دیکھا کہ میرا ہار مل گیا ہے، ابن عقیل کو بڑی دعائیں دی ہیں اور دعا میں یہ بھی کہا ہے اللہ میری بیٹی کو ایسا شوہر دے دینا، ایسا ایماندار شوہر دے دینا۔ چنانچہ وہ بوڑھے میاں اس ہار کو لے لیتے ہیں اور ابن عقیل کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے ہیں۔ ابن عقیل کہہ رہے ہیں کیا فائدہ ہوا؟ دل کے اندر
अंदर शैतान बात लेकर के आ रहा है, लेकिन वो अल्लाह के बंदे, वो बुजुर्ग उनको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह मेरी बेटी को ऐसा ही शौहर दे देना, मैं अपना दामाद ऐसा ही चाहता हूँ। चुनाचे हार दे दिया गया, बूढ़े मियाँ अलग हो गए। इब्ने अकील तवाफ करके मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर आ गए। लिहाजा रास्ते में भूखे और प्यासे ने एक गांव के साथ से गुजर हुआ। हजरत इब्ने अकील कहते हैं मैं उस गांव की मस्जिद के अंदर चला गया। मैं जैसे ही मस्जिद के अंदर पहुंचा, मैं वुजू करके सफों के अंदर जा करके लगा। मस्जिद की कमेटी वालों ने आवाज लगाई, अरे आज यहाँ नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं, इमाम साहब का इंतकाल हो गया है, लिहाजा है कोई जो इस वक्त की नमाज पढ़ा दे। इब्ने अकील कहते हैं चूंकि मैं हाफिज भी था, चूंकि मैं आलिम भी था, लोग मेरे चेहरे को देखकर मेरे पास इकट्ठे होकर के आए और आकर के कहा, ओ अल्लाह के बंदे, आओ हमारे इमाम साहब का इंतकाल हो गया है, आओ तुम हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ा दो। इब्ने अकील कहते हैं कि मैं वुजू तो किए हुए था, मैं मुसल्ले पर पहुंचा, मैंने नमाज पढ़ानी शुरू की, मैंने क़िरात की, मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा, मैंने नमाज पढ़ाई। वो नमाज पढ़ाना लोगों को इतना पसंद आया, लोगों ने कमेटी ने फौरन मशवरा कर लिया कि अब हमारा इमाम यही होगा। मालूम नहीं किया कहां के रहने वाले हो, मालूम नहीं किया बिरादरी क्या है, मालूम नहीं किया, सिर्फ चेहरे से तकवा तहारत नजर आया, सिर्फ कुरान अच्छा पढ़ते हुए नजर आए, सिर्फ बदन से अल्लाह के वली नजर आए। इसलिए कमेटी वालों ने फौरन मशवरा कर लिया, मेरी और आपकी तरह नहीं, जैसे कि आजकल माहौल बन चुका है, फुला बिरादरी का इमाम नहीं रखा जाएगा, फुला खानदान वाला रखा जाएगा। अगरचे वो दाढ़ी कटाता हो, अगरचे वो रातों के अंधेरों में गुनाहों में मुलव्विस रहता हो, सिर्फ मुझे तो कपड़े अच्छे नजर आने चाहिए, सिर्फ मुझे तो मालदार नजर आना चाहिए, सिर्फ मुझे तो बिरादरी का नजर आना चाहिए। तकवा क्या होता है मैं और आप नहीं जानते, कुरान अच्छा पढ़ना जानते हैं मैं और आप नहीं जानते। नहीं मेरे भाई, आज मेरा और आपका हाल कुछ इसी तरीके का हो गया। एक जमाना वो था, एक जमाना वो था कि अल्लाह के नेक बंदे चेहरों की नूरानियत को देखकर, उनके तकवे और तहारत को देखकर और उनके कुरान के पढ़ने की उम्दगी को देखकर कोई बिरादरी नहीं, कोई गोरा और काला नहीं, कोई अमीर और गरीब नहीं, सिर्फ अगर तकवा और मुत्तकी है, आओ ये हमारा इमाम है, आओ ये हमारा सरकताज है। ये इमामत कोई खेल नहीं है कि जिसको चाहे उसी को अपना मुसल्ला दे दिया जाए, जिसको चाहे उसी को अपना इमाम बना दिया जाए। ना मेरे भाई, बल्कि ये मैं और आप अपनी नमाजों की जिम्मेदारी देते हैं, ये मेरी और आपकी नमाजों का ज़ामिन होता है। कल अल्लाह क़यामत के मैदान में जितनी नमाजें हमने इमाम के पीछे पढ़ी होंगी, अल्लाह उनका सब सवाल उसी इमाम से करेगा। तो इसलिए तलाश करना चाहिए मुत्तकी, और अगर मिल जाए तो फिर मरते दम तक वो हमसे जुदा ना हो, चाहे बूढ़ा हो जाए, इंतकाल हो जाए। खैर बात बड़ी लंबी पहुंच जाएगी, मैं गुफ्तगू करने लगा। हजरत इब्ने अकील को इमाम रख लिया जाता है, हाँ वो भूखे और प्यासे हैं, अल्लाह ने रोजी रोटी का रास्ता दे दिया, अल्लाह ने खाने खिलाने का रास्ता दे दिया। इब्ने अकील आज इमामत पर फाइज हो चुके हैं। जब 10-15 रोज हो गए तो कमेटी वाले इकट्ठे होकर के आते हैं और आकर के कहते हैं, इमाम साहब, हमारे जो पिछले वाले इमाम साहब थे जिनका इंतकाल हुआ, उनकी एक जवान बेटी है, इमाम साहब हमारी तमन्ना ये है कि आप उनकी बेटी से निकाह कर ले। अल्लाह के बंदो, एक जमाना वो था कि इमाम का अगर इंतकाल भी हो जाए तो बेटों का ख्याल उनके मुक्तदी करते थे, बेटियों का ख्याल उनके मुक्तदी करते थे। आज तो अगर इमाम जरा सा बूढ़ा हो जाए, हजरत आपकी आवाज में लड़खड़ाहट आने लगी, हजरत आप भूलने लगे, लिहाजा आप इमामत छोड़ दीजिए, हजरत आप चले जाइए, हजरत हम दूसरे इमाम का इंतजाम कर लेंगे। है अल्लाह के नेक बंदा, जिसने पूरी जवानी तुम्हें दे दी हो, जिसने पूरी जवानी के कीमती दिन तुम्हें दे दिए हो, आज जब उसके पैर कपकपाने लगे, इमाम साहब तुम्हें अच्छा लगना बंद हो गया, आज जब
اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ آ گئی ہو, آج تمہیں امام کی محبت نکل گئی, کیا جواب دو گے کل قیامت کے میدان میں جا کر؟ اے اللہ کے نیک بندو, جب پوری جوانی ہم پر انہوں نے خرچ کی ہے, جب پورا شباب انہوں نے ہم پر خرچ کیا ہے, جب بہترین آواز کے مالک تھے, ارے جب یہ تمہارے یہاں کام کرتے تھے, جب بہترین جوانی ان کے پاس تھی, تب یہ تمہارے پاس کام کرتے تھے, آج ذرا سی بیماری نے کیا گھیر لیا, آج ذرا سے بڑھاپے کی طرف کیا چلے گئے, تو ہم مشورہ کرنے لگتے ہیں کہ امام صاحب کو بھول لگنے لگے ہیں, امام صاحب اب لڑکھانے لگے ہیں, لہذا امام صاحب کو بدل دیا جائے اور دوسروں کو لایا جائے. او اللہ کے بندو, کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ انہیں بھی اپنے پاس رکھیں اور دوسرا بھی لے کر کے آئیں. نماز یہ پڑھائیں گے, امام صاحب ہم آپ کی خدمت کریں گے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا بھائی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ہمارا امام بڑھاپے کی طرف پہنچ جائے, کیا ہم انہیں کمرہ نہیں دے سکتے؟ کیا ہم انہیں حجرہ نہیں دے سکتے؟ کیا ان کے بچوں کی پرورش میں اور آپ پورا گاؤں مل کر کے نہیں کر سکتا؟ ہاں, منع نہیں ہے, آپ لگائیے, لیکن میرے بھائی ان امام کو اپنے سے جدا نہ کیجئے, اپنے سے الگ نہ کیجئے. یاد کرو جب امام صاحب آئے تھے, ہمارے کیا کاروبار تھے, ہمارے کیا کام تھے. آج جب سے امام صاحب آئے, ہماری نمازیں بھی ٹھیک ہے, ہمارے کاروبار بھی اچھے ہو گئے. ارے ہمارے گھر کے بوڑھے ماں باپ بھی تو ہوتے ہیں, ہم ان کو بھی تو پال پوستے ہیں, ہم ان کا بھی تو خیال کرتے ہیں. کہ سارے مل کر ایک بوڑھے امام صاحب کا خیال نہیں کر سکتے, ان کو کمرہ نہیں دے سکتے, ان کے بچوں کو خرچ نہیں دے سکتے. انشاءاللہ ارادے کریں کہ اگر ایسی نوبت آئے گی, ہم اپنے امام کا خیال کریں گے, ہم اپنے امام صاحب کی خدمت کریں گے. بات ذرا لمبی ہوتی چلی جائے گی. ابن عقیل رحمت اللہ علیہ نماز پڑھانے لگے. جب 15-20 روز ہو گئے, بات یاد ہے نا کہ انہیں ایک ہار ملا تھا اور انہوں نے ایک بوڑھے کو واپس کر دیا تھا. ذرا اس بات کو ذہن میں رکھنا. لہذا ابن عقیل رحمت اللہ علیہ امام کے پاس مقتدی آئے, کہتے امام صاحب, ہمارے جو پچھلے امام صاحب تھے ان کی بیٹی جوان ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیں, آپ یہیں پر رہتے رہیں, آپ بھی امام رہیں, ان کی بیٹی آپ کی بہو بن جائے گی. چنانچہ میرے بھائی نکاح کر دیا گیا. ابن عقیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں جب رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کے پاس گیا, اپنی بیوی کے قریب پہنچا, تو میں نے دیکھا رب کعبہ کی قسم میری بیوی کے گلے میں وہی ہار پڑا ہوا تھا جو کبھی مجھے مکے کی زمین پر ملا تھا. میں نے اپنی بیوی سے کہا, محترمہ یہ ہار کہاں سے آیا؟ محترمہ فرماتی یہ میرے ابا جان نے دیا ہے, یہ میرے والد محترم نے دیا ہے. اس مسجد کے پچھلے امام صاحب میرے والد محترم ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے تھے, یہ ان سے ہار کھو گیا تھا, ایک نوجوان نے لا کر کے دیا تھا. ابا جان وہیں سے دعا کرتے ہوئے آئے تھے اور کہا تھا, بیٹی میں اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ جس نوجوان نے مجھے ہار لوٹایا ہے, میری بیوی کو وہی شوہر, میری بیٹی کو وہی شوہر مل جائے, ایسا ہی شوہر مل جائے. چنانچہ ابن عقیل کہتے ہیں, اللہ نے تمہارے والد کی دعا کو قبول کیا, وہ نوجوان کوئی اور نہیں میں ہی ہوں. اللہ سے ڈر کر کے جو زندگی, جو عمل کیا جائے گا میرے بھائی, اللہ اس کا اثر اس دنیا میں دکھاتا ہے, چاہے وہ رات کا اندھیرا کیوں نہ ہو, چاہے وہ تنہائی کیوں نہ ہو. لیکن میرا اور آپ کا اللہ سے ڈر سے کیا ہوا عمل, میرا اور آپ کا اللہ اس دنیا میں ضرور انسان کے سامنے لاتا ہے. لہذا میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا, میں اور آپ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاریں, میں اور آپ گفتگو کرتے چلے. یہ اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ میرے رب نے اس کا بھی جواب دے دیا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, آؤ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, آؤ نیک لوگوں کو اپنا دوست بنا لو, آؤ نیک لوگوں کو اپنا ہم سفر بنا لو, آؤ نیک لوگوں سے. اور جوانوں تم سے بھی کہنے چلا ہو, اور جوان بچوں اور جوان بھائیوں تم سے بھی کہنے چلا ہوں, اپنی دوستیاں غلط لوگوں سے نہیں بلکہ آؤ علماء سے دوستیاں کرو, آؤ دعوت کے ساتھیوں سے دوستیاں کرو, آؤ اللہ کے نیک بندو خانقاہوں کے بزرگوں سے, اپنا
अपना वक्त गुजारा करो, उनके पास बैठ जाया करो। इंशाअल्लाह ये सोहबत एक दिन तुम्हें अल्लाह का डर ला देगी, एक दिन तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर पैदा कर देगी। और जिस दिन अल्लाह का डर आ गया, इंशाअल्लाह ये दुनिया भी आसान और जन्नत का रास्ता भी आसान हो जाएगा। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? अल्लाह का डर लाएंगे ना इंशाअल्लाह? नेक लोगों के साथ भी हो जाएंगे ना इंशाअल्लाह, और नेक लोगों की बात भी मानेंगे इंशाअल्लाह, और नेक लोगों के जितने काम होंगे हम उनमें उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। आओ अल्लाह के नेक बंदो, हर साल की तरह जब आपका ये मदरसा तरक्की की तरफ गामज़न है और आपके यहाँ से 9 तालिबे इल्म और 10 मासूम बच्चियां आज फारिग हो रही हैं, आओ मैं और आप भी अपने ताउन में इजाफा करें, अपनी मेहनत में इजाफा करें, ताकि इस साल ये 19 हैं और अगले साल अल्लाह इनको 50 कर दे। कह दो आमीन। तो उसके लिए कौन जो खड़ा होकर के आएगा कि उलमा, मौलाना रिजवान और कमेटी वाले, मदरसे वालों की मेहनत ज्यादा है, हमारा ताउन कम है। आओ कौन अल्लाह का नेक बंदा उस ताउन को बढ़ाएगा आकर के कि जैसी मेहनत मदरसे में हो रही है मेरा ताउन उसके हिसाब से कम है। आओ भाई कौन शुरुआत करेगा, कौन अल्लाह का नेक बंदा सबसे पहले खड़ा होकर के आएगा और आकर के कहेगा कि इंशाअल्लाह 51,000 या 1 लाख रुपए ले आओ, माशाअल्लाह ले आओ, जो भी कुछ हाथ में, घबराओ मत, आएगा इंशाअल्लाह। 51,000 वाला भी आएगा, 1 लाख वाला भी आएगा इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह ने जो गुंजाइश दी है आप लेकर के आए। लाओ भाई माशाअल्लाह से भी आप भी बढ़ा दो, थोड़े से कम है ना, लाओ मुसाफा तो करो। कितने कम हैं? कितने दिए थे पिछले साल? 11 ही दिए थे, पक्की बात है? चलो तो 15 कर दो, ठीक है? हाँ जी, हाफिज अब्दुल रहीम साहब, इनके 15 कर दो। इन्होंने पिछले साल 11 दिए थे, 11 ही दे दिए, 4 और देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मदरसे में मुर्गा भी आ गया, किसी को खरीदना हो तो 50,000 रुपए का है। किसके हैं? क्या नाम है? भाई मोहम्मद इमरान। कितने हैं ये? 2100 रुपए, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। इसमें क्या है? कुंडल है चांदी के और सोने की लौंग वाले 500 वाले कहां हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? भाई मोहम्मद इरफान, नंबरदार हैं। पिछले साल कितने दिए थे? 10 आपके। देखो हमारे भाई बढ़ा के गए, क्या नाम है? भाई मुस्तकीम बढ़ा के गए, तुम भी बढ़ा दो, 5 और दे देना है, 5 और दे देंगे इंशाअल्लाह। लिखो, क्या नाम बताया? हमारे भाई मोहम्मद इरफान। दुआ करें अल्लाह इन्हें हाजी इरफान बना दे। 10,000 नकद दे